أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایسا دین جو ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ڈھب سکھلایا ہے اسلام نے. جب تک لوگوں نے اسلام پر عمل کیا، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھا، پرکھا، پڑھا اور عمل کیا، تب تک ان کی زندگی میں سکون تھا، اطمینان تھا. لیکن جب اسلام کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین سمجھنے کی کوشش کی تو انسانی زندگی سے سکون ختم ہو گیا. آج کی دنیا میں گزشتہ دنوں آپ نے اخبارات میں، ٹی وی چینل پہ، سوشل میڈیا پہ خبر پڑھی، سنی. ایک نوجوان 24-25 سال، 30 سال کی عمر ہوگی، خودکشی کر کے مر گیا. ایک لیٹر پیچھے اس نے چھوڑا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے موٹر سائیکل خریدا، اس کے 1.5 لاکھ روپیہ دینا ہے، میں نے فلاں برانڈ سے یہ چیز خریدی، اس کے پیسے دینے، مجھ پر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لوگ پریشان ہیں. تھوڑی آواز کم کر دیں، تھوڑی آواز کم کر دیں، ایکو بند کر کے نا آواز کم کر دیں. اب اس خط میں ساتھ لکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، ساتھ لکھتا ہے کہ میں اپنے والد سے یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ قرضہ اتار دے تاکہ مجھ سے عذاب کوئی کم ہو. اگر شریعت کے قوانین کو دیکھا جائے تو عذاب تو نے خود اپنے سر پہ مسلط کر دیا خودکشی کر کے. اب یہ عذاب تو ختم ہونے والا نہیں ہے، قرضے کا عذاب تیرے کا کیا ہوگا؟ اسلام کا علم نہیں ہے، قرآن و سنت پڑھتے نہیں ہیں، مسجدوں میں لگی ہوئی ترجمہ کلاسیں بے آباد ہیں، اور خطبہ سنتے نہیں ہیں کہ کوئی دین کی بات پلے نہ پڑ جائے. مسجدیں مرثیہ خاں بنی ہوئی ہیں، نمازی نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی نمازی آتے ہیں تو وہ بعد میں کوئی دین کی بات سننے کو تیار نہیں ہے.
الا من شاء اللہ. تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خودکشیوں کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، ڈپریشن کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، عدالتوں میں مقدمات کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں اطمینان نہیں ہے، اور زندگی بے چین ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کئی 40-50 سال کا آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، کبھی 23-24 سال کا بچہ اپنے اوپر چڑھے ہوئے قرضوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے. کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا کہ یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ آج ہمیں ان حالات کا سامنا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب پتہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لیا ہوا ہے. ایک موٹر سائیکل ہے، وہ 50-60 ہزار روپے کی مل جاتی ہے، کام وہی دیتی ہے، ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن خواہش ہے نہیں کہ میں نے 2.5 لاکھ والی لینی ہے. اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرضہ اٹھاتے ہیں. نہ باپ کے اتنے وسائل ہیں، نہ ماں کے اتنے وسائل ہیں، نہ خود کے اتنے وسائل ہیں، نہ خاندان میں اتنی جائیداد ہے. اب جو کام 50 ہزار میں ہو رہا ہے وہ 2.5 لاکھ میں کیوں کروا رہے ہیں؟ ضرورت پوری کرنی ہے نا، ضرورت پوری کی جائے. اللہ تعالیٰ نے کار دے دی ہے، 10 لاکھ روپے کی کار مل گئی، ضرورت پوری کر رہی ہے، 4 بندوں کو لے جا رہی ہے، لا رہی ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن نہیں ہمیں 40-50 لاکھ روپے والی چاہیے. اب یہ خواہش ہے. اس خواہش کے لیے بینک کے پاس جاتے ہیں، جی مجھے لیز پہ گاڑی دے دیں، یا بینک سے ہم لون لے کے گاڑی لے لیتے ہیں. ضرورت کو چھوڑ کے خواہش کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح بچہ جوان ہوتا ہے، اس کی شادی کرنا ضرورت ہے، اس کی فطری ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، معاشرتی ضرورت ہے، خانگی ضرورت ہے، خاندانی ضرورت ہے، اس کی پرسنل ذاتی ضرورت ہے اس کی. لیکن اس ضرورت کو نظر انداز کر کے ہوتا کیا ہے؟ باپ کی خواہشات الگ ہیں، ماں کی خواہشات الگ ہیں، بہنوں کی خواہشات الگ ہیں، اور جناب اس دلہا یا دلہن بننے والے نوجوان بچے اور بچے کی خواہشات الگ ہیں. اب ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر باپ کے پاس کوئی مکان ہے تو وہ بیچ دیتا ہے، یا وہ کسی سے سود میں قرضہ لے لیتا ہے. ایک بچے کی شادی کا قرضہ اترتا نہیں ہے کہ دوسرا بچہ جوان ہو جاتا ہے. ایک بچی کے لیے اس کی ضروریات پوری ہوتی نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے کا رواج بڑا عجیب ہے، بچی کی شادی کرتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ بچی کے والدین ایک شکنجے میں کس جاتے ہیں. اب اس بچی کے سسرال میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو کھانا انہوں نے دینا ہے، اس گھر میں کوئی شادی بیاہ ہو گیا ہے تو ذمہ داری ان کی بن جاتی ہے، سارے خاندان کو آپ نے وہ دینا ہے، سارا معاملات کرنا ہے. بھائی کہ شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں، اور پھر ضروریات ہیں، ضرورت ہے شادی، لیکن خواہشات کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہوا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. باپ کہتا ہے کماؤ جیسے جی چاہتا ہے، تم بھی لاؤ میں بھی لاتا ہوں. میں نے شادی کرنی ہے جی، میں 500 بندے کی بارات لے کے جاؤں گا، میری بھی خواہشات ہے. مجھے جناب گاڑی چاہیے، شادی نہیں کرتے جی، ابھی میرا بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. یہ شادی کی یہ شرط تو ہے ہی نہیں کہ پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا. شادی کے لیے شرط تو ہے بلوغت. بچہ بالغ ہو گیا تو اس کی شادی کی جائے. ہاں اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا چاہیے، اس کو کام کی طرف راغب کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ تمہاری آگے خاندان بنا رہے ہو، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھو.
لیکن بچے کی خواہش ہے شادی تب کروں گا جب گاڑی اپنی ہوگی، شادی تب کروں گا جب مکان اپنا ہوگا. اور ادھر سے آنے والی جو بیٹی بیوی بن کے آ رہی ہے، دلہن آ رہی ہے، اس کی بھی خواہش ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ شادی میں اس سے کروں گی جو فلموں میں ہیرو نظر آ رہا ہے. ایسا ہیرو نظر آئے گا، اس کے پاس دولت ہوگی، مال ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، ہنی مون کے لیے مجھے کئی بیرون ملک لے جائے گا. تو یہ خواہشات ہیں، ضروریات نہیں ہیں. ان خواہشات نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھا. جس نوجوان نے 1.5 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل کرائے پہ لیا، بعد میں وہ ادھار لیا، بعد میں مر گیا اور وہ قرضہ اپنے باپ کے سر پہ چڑھا گیا، کیا یہ ادا کرے؟ کس نے کہا تھا اس کو کہ تم اتنا، تمہارے جو وسائل ہی نہیں ہیں. اپنی ضرورت کو پورا کرو، خواہش کو تو نہ پورا کرو. اب جب یہ حلال اور حرام کی تمیز ختم، پھر ایک اور چیز ہے ہمارے یہاں، دولت کی ہوس، دولت جمع کرنا، مال جمع کرنا. 30 35 40 لاکھ روپیہ لگا کے ڈنکی لگا کے بیرون ملک جاتے ہیں اور موت نہیں دیتے. کتنے واقعات ہمارے یہاں پیش آتے ہیں، فلاں کا بچہ مر گیا ڈنکی لگا گیا، فلاں کا بچہ مر گیا ڈنکی لگا کے گیا. کوئی ترکی کے بارڈر پہ، کوئی یونان کے بارڈر پہ قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. اس کے باوجود اس کی لاش کرنے آتی، دوسرا بچہ پھر تیار ہو جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں. آپ کے پاس 40 لاکھ روپیہ ہے اس کو ایجنٹ کو دینے کے لیے، جس نے آپ کو سمندروں سے گھما کے لے کے جانا ہے. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس 40 لاکھ روپے سے آپ اپنی ضرورت کیوں نہیں پوری کرتے؟ اپنا یہاں پہ کوئی کام کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کام ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں مشہور مثال ہے کہ کم کرنا زمانہ کی موت ہے. پھر عجیب کہانیاں ہم دیکھتے ہیں، جو کسی طریقے سے پہنچ جائے وہاں جا کے کتے بھی لوگوں کے نہلا لیتے ہیں، اور یہاں کوئی بھینس نہلانے میں کہتے تو وہ نہیں نہلائی جاتی. یہاں وہ کہ چھوٹا موٹا کام کر لو، وہ نہیں ہوتا. بیرون ملک جا کے لوگوں کے کتے بھی نہلانا اور لوگوں کے گھروں کے واش روم صاف کرنا بھی کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم روزگار کی تلاش میں ہیں. میں آج ہمارے دوستوں نے لکھا کہ ایک آدمی یہاں پہ ڈاکٹر تھا، کلینک چلتا تھا، لوگ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، بہت شاندار. اس کی شادی ہو گئی، سسرال والوں نے کہا کینیڈا آ جاؤ. جو 40 50 60 70 لاکھ روپیہ پاس تھا وہ لگا کے اپنی اکیلی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا. اب وہاں گیا تو جا کے اس کو وہاں کی ڈاکٹری کا امتحان دینا تھا، اس میں فیل ہو گیا. پھر کسی دکان پہ کھڑا ہو کے چوکیداری کرنے لگا. جب خرچ اخراجات پورے نہ ہوئے تو کسی جگہ پر کسی ٹرک کا ڈرائیور بن گیا. بیوی نے گھر سے نکال دیا، بچوں کو ایک دن ڈانٹا، انہوں نے مارا. یہ کہانی لکھی میرے دوست نے، ہمارے پیغام ٹی وی کے ساتھی ہیں، انہوں نے. بالآخر ہارٹ اٹیک سے وہاں موت آ گئی اور لاش وصول کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے عام معاشرے میں نظر آتی ہیں. اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے ضروریات کو چھوڑ دیا ہے اور خواہشات کو اپنی ضروریات بنا دیا ہوا، اور ہم ایک تصوراتی دنیا میں جینا چاہتے ہیں. ایک ہماری ایک سوچ بنتی ہے ٹی وی دیکھ کے، انڈین ڈرامہ دیکھ کے، کوئی فلم دیکھ کے، یا کوئی کہانی ناول ڈائجسٹ پڑھ کے، تو اس میں ایک تصور اور ایک تخیل بن جاتا ہے، اور اس تخیل کے ساتھ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ زندگی کیسے ملے گی. اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ختم. اس کے لیے بس پیسہ چاہیے، جہاں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے. چوری کر کے آئے، ڈکیتی کر کے آئے، کسی کو لوٹ کے آئے، فراڈ کر کے آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، ہمارا مال میں ملاوٹ کر کے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، بس پیسہ چاہیے اس کے لیے. اس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جوان خودکشی کر رہے ہیں. ہماری عدالتیں مجرموں سے بھری ہوئی ہیں. ایک مدینے کی عدالت تھی جہاں مہینوں کوئی کیس ہی نہیں آیا کرتا تھا، مقدمہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، لڑائی کوئی نہیں ہوتی تھی. اور ایک ہماری عدالتیں ہیں کہ جن میں تاریخ، مقدمہ سننے کی تاریخ نہیں ملتی، کئی سال گزر جاتے ہیں اور جناب یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر عدالتی نظام ہمارا اتنا گندا ہے
کہ اس کے عوض میں CCTV بنانی پڑتی ہے، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، لیکن سارے خوش ہیں کہ چلو خس کم جہاں پاک، گندے لوگوں نے جان چھوٹ رہی اسی طریقے سے۔ یعنی جس معاشرے میں جرم کو ختم کرنے کے لیے جرم کیا جائے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرہ بہت ترقی کرے گا، کامیاب ہو جائے گا؟ آج ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر سے قناعت ختم ہو گئی۔ قناعت کا معنی ہے کہ جو موجود ہے اس پر راضی رہنا، اور جو موجود نہیں ہے اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنانا، اس کے لیے شدائی نہ ہو جانا۔ یار اللہ کی ذات پر تو توکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرمایا اعلان کیجیے ہمیں جو پہنچتا ہے وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہوا ہے۔ جو رزق ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ جس کا ترجمہ ہے کہ اگر رزق مقدر میں ہے تو 2 پہاڑوں کے نیچے سے بھی نکل آئے گا، اور اگر رزق مقدر میں نہیں ہے تو 2 ہونٹوں کے اندر سے بھی باہر نکل جائے گا، اندر نہیں اتر سکے گا۔ کئی بار آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کو چھلی کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں، آپ نے منہ میں پھکا ڈالا، ایک دانہ باہر نکلا آپ کے ہونٹوں سے ہو کے، پاس کھڑی مرغی نے اٹھایا اور بھاگ گئی۔ وہ اس کے مقدر کا تھا جو رب نے اسے پہنچا دیا۔ ہاتھ ہمارا ہے، منہ ہمارا ہے، ہم نے اس کو اپنے منہ میں ڈال دیا ہے، لیکن ایسے بنے ہمیں پھینکنا پڑا، مرغی اٹھا کے لے گئی۔ جو مقدر میں ہے اللہ نے وہ دینا ہے۔ فرمایا الا ما كتب اللہ لنا، جو چیز اللہ نے ہمیں لکھ دی ہے وہ ملنی ہے۔ هو مولانا، وہ ہمارا والی ہے، مولا ہے، کارساز ہے، ہمارا وکیل ہے، ہمارا مالک ہے۔ هو مولانا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، توکل بھی کوئی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں آتی۔ شیب ابی طالب نے آپ نے کیسے دن گزارے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی سونے کا چمچہ لے کے منہ میں پیدا ہوتا ہے پھر برداشت نہیں ہوتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کون سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوئی ہوگی؟ مدینہ کی مکہ کی کتنی بڑی سرمایہ دار لینڈ لارڈ لیڈی تھی، کتنا بڑا ان کا جو ہے نا دولت تھی ان کے پاس، بزنس وومن تھی، لیکن شیب ابی طالب میں پتے کھائے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ شیب ابی طالب میں ہڈیاں چوسی نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں رکھتا؟ ہم نے قناعت سے منہ موڑا تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمیں رب ہی بھول گیا، اللہ پر توکل ہی بھول گیا۔ ہم کہتے ہیں مولویاں دیا گلاں صحیح نے پر دنیا سے لگنیاں نہیں، یہ کہانی ہم نے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے گا یعنی اپنے اللہ کے دیے ہوئے میں قناعت کرے گا، صبر کرے گا، فہو حسبہ، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اللہ اسی میں برکت دے دے گا۔ پوری خواہش نہیں ہوتی، ضرورت ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، غریب کی بھی امیر کی بھی۔ خواہش پوری نہیں ہوتی، تمہارے پاس 10 ارب روپیہ ہو تب بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی، خواہش پوری نہیں ہوتی، خواہشات بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں۔ میرا کل فرمایا ہے کہ انسان کی خواہش قبر کی مٹی بھرتی ہے، اس کا پیٹ جو ہے نا یہ قبر کی مٹی بھرتی ہے، جب تک زندہ ایک سونے کا پہاڑ مل جائے کہے گا یار ایک اور ہو جانے کی بات ہے، اور کی تلاش میں اور کی تلاش میں پھرتا ہے۔ صبر نہیں ہے، قناعت نہیں ہے۔ عید والے دن دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیاں منانے، جس دن خوشیاں، گھر میں بیٹے کی شادی ہے مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی خوشیاں بھی خود نہیں منا سکتے،
ہم اپنی ضروریات کو کس طرح ہم نے دبا کے خواہشات کو ہم نے اپنے سروں کو مسلط کیا ہو، کبھی غور کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی کو اتنی تکلیف دیتا ہی نہیں جتنی اس کی طاقت نہ ہو، اس کی طاقت کے مطابق اللہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ یہ جو اتنا وہ اوپر والا بوجھ ہے نا، وہ ہم نے خود ڈالا ہوا اپنے اوپر، اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہے، قناعت نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ نے قناعت کا سبق دیا، صبر کا درس دیا۔ اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا ملک رہے گا تمہیں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، فرمایا قسم آسمان و زمین کے رب کی، یہ بات سچ ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اتنا ہی سچ ہے جس طرح تمہارا بولنا سچ ہے، جس طرح تم کلام کرتے ہو جیسے یہ سچ ہے ویسے اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو کہ رزق ہر بندہ رزق ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہر بندے کی رسائی رزق تک ہو جائے، رزق کثیر ہو جائے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت ہو جائے، لوگ باغی ہو جائیں گے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ نے اندازے کے ساتھ جو اس نے چاہا اس اندازے کے مطابق اتارا ہے۔ میری ضرورت کتنی ہے، آپ کی ضرورت کتنی ہے، صحت کی ضرورت کتنی ہے، فقر کی ضرورت کتنی ہے، امن کی ضرورت کتنی ہے، اللہ نے ہر ایک کا اندازہ رکھا ہوا ہے، اس اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض، مال و دولت کی فراوانی غنا نہیں ہے، غنا نہیں ہے، ولکن الغنا غنى النفس، غنا مالداری دولت مندی تو دل کی دولت مندی ہے۔ آپ کے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں روپیہ دیا ہے، لیکن وہ مسجد میں دینے کے وقت 1 روپیہ بھی دیتے، ٹوٹے 10 روپیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں اور مزدوریاں کر کے مسجدوں کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، گدا گاڑیاں چلانے والے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ دل کی غنا دل کا ہوتا ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولیے کہ دل میں غنا ہے۔ بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، مووی والوں کو دیا 25,000 روپیہ، بینڈ بازے والے کو دیا 50,000 روپیہ، ساتھ بیرے جو ڈالی وہ، اور جناب ٹینٹ والے کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا۔ جب نکاح کی باری آئی، نکاح کا خاصاں کی باری آئی، اس نے کہا جی 10,000 روپیہ 7,000 روپیہ، بولے کوئی اللہ کا خوف کرو، ایڈا مہنگا نکاح ہو گیا۔ یہ ماحول نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیا صورت حال ہے ہماری، کیا کر رہے ہیں؟ غنا نہیں ہے، وہ جو قناعت نہیں، وہ جو کام گھر بیٹھ کے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم نے چوک اور چوراہے میں جانا ہے۔ پھر ہماری خوشیاں لوگوں کو اذیت دینے پر مشتمل ہیں، راستے بند ہیں، ڈھول بج رہا ہے، ڈیک لگا ہوا ہے، میوزک چل رہا ہے، ساری رات گلی کے نہ کسی مریض کا احساس، نہ کسی نمازی کا احساس، نہ کسی طالب علم کا احساس، جناب ڈھول بج رہا ہے، کیا جی خوشی منا رہے ہیں، اتر دی خوشی ہے۔ ہمیں کہاں ہم جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی کون ہے، دولت مند کون ہے، مالدار کون ہے؟ فرمایا ارض بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، ساری دنیا سے غنی ہو جاؤ۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن مال کمانے کی حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ مال خرچ کرنے سے منع نہیں کیا، اپنی ضرورت پہ لگاؤ، جتنا جی چاہتا اپنی ضرورت کے مطابق لگاؤ، لیکن جب اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگو گے تو خواہشات کا پیٹ نہیں بھرا کرتا، پھر آپ ادھار پہ، قرض پہ، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ لانے پہ، پھر دینے والوں کے سامنے ذلیل ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ قناعت کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق آپ خرچ کر لیں گے تو آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ لانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے۔
قناعت کی دولت ہے وہ اختیار کیجیے، کہ سب سے بڑی دولت ہے قناعت۔ اس میں جینا سیکھیے، اس میں رہنا سیکھیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، کامیاب وہ ہے جو مسلمان ہوا، ورزق کفافا، اور ضرورت کے مطابق اس کو رزق مل گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو اس کو دیا اس کو قناعت مل گئی، یہ کامیاب شخص ہے۔ ہماری نظر میں کامیاب وہ ہے جس کی کوٹھی 2 کنال کی ہے، ضرورت اس کی 1 ہاتھ کی بھی نہیں ہے، کوٹھی 2 کنال کی ہے، ضرورت اس کی سنگل سٹوری کی نہیں ہے، وہ بھی زیادہ ہے، لیکن بنائی اس نے ٹرپل سٹوری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، خرچ کرنی ہے۔ آج مر کے کل دوسرا دن یہ زمین یہی رہ جائے گی، کوٹھی یہی رہ جائے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جو مسلمان، جس کو اسلام کی دولت مل گئی اور جسے ضرورت کے مطابق عزت کا رزق مل گیا، ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے، گھر میں بیٹھ کے الحمدللہ باعزت کھا لیا، اور اسے قناعت مل گئی، اللہ کے دیے ہوئے مال پہ قناعت اور صبر آ گیا، وہ کامیاب۔ ایک اور ارشاد آپ غور کیجیے، فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی، جس کو اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح ہو گئی، چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، خوف نہیں، دائیں بائیں لڑائی جھگڑا نہیں۔ من اصبح منکم آمنا فی سربی، اپنے بستر میں اپنے گھر میں امن کے ساتھ اس نے صبح کی، معافن فی جسدی، بیماری کوئی نہیں ہے، امن کے ساتھ صحت کے ساتھ صبح کی، عنده قوت یومہ، فرمایا جس کے پاس 1 دن کا کھانا ہے، 1 دن کا کھانا موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، فرمایا گویا اس کے لیے دنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اکٹھی ہو گئی۔ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہے لیکن وہ تو بینک میں پڑا ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ کی ضرورت ہو ہے تو آپ کے گھر میں ہے، کھانے کو مل گیا، امن سے کھا لیا، بیماری نہیں ہے، گھر میں امن ہے، معاشرے میں امن ہے، رزق موجود ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، بیماری نہیں ہے، کھانا ہضم بھی کر لیا، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ 1 دن کا کھانا موجود ہے، 1 دن لہو قوت یومی، 1 دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا اپنے تمام آسان سامان کے ساتھ اس کے پاس اکٹھی ہو گئی۔ یہ ہے پیارے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی اہمیت، مال کی اہمیت۔ ہم 50 لاکھ روپے لگا کے بیرون ملک جاتے ہیں، کس لیے؟ پیسے زیادہ اکٹھے کرتے ہیں، دولت زیادہ اکٹھی کرتے ہیں، ہمارے پاس دولت ہونی چاہیے، باہر جاتے ہیں 2 سال 3 سال 10 سال واپس نہیں آتے، بیوی شوہر کی موجودگی میں بیوہ ہوتی ہے، بچے باپ کی موجودگی میں یتیم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دولت کمانے کی حوث ابھی بھی کہتی ہے اتنے ہی کمائی جا کے جیزا مار کے اڑائی جاتی ہے۔ بچے کہتے ہیں ابا جی اتنے ہی رہا دے، واپس نہ آیا دے، ساڑیاں ضرورت خواہشیں نہیں پوری ہونی۔ وہ بیمار ہو کے بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے وہیں پہ، اور ان کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے ہمارے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں کبھی پوری زندگی مسلسل 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، 1 دن کھا لیا، اگلے 3-4 دن پھر کم، پھر کھا لیا، پھر کم، 3 دن ریگولر نہیں کھایا پیٹ بھر۔ اہل بیت کا بڑا نام لیتے ہیں جی، ہم اہل بیت کے بڑے خدمت گزار ہیں، بڑے محب اہل بیت کے۔ کبھی اہل بیت کی سیرت بھی دیکھا کرو۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے کبھی 3 دن گندم کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ آپ کی بیویوں نے، آپ کی بچیوں نے۔ ایک بار آپ گھر سے نکلے، حضرت عمر گھر سے نکلے، بھوک بڑی لگی، گھر میں کچھ بھی نہیں، بڑا تکلیف ہوئی کہ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے کچھ کھانے کو ملے گا۔ ابو بکر کے گھر کے راستے میں گئے رضی اللہ، آگے سے ابو بکر بھی نکلے ہوئے، دیکھے پوچھتے عمر کدھر؟ کہا جی
سچ پوچھو تو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ کی طرف آیا ہوں کھانا کھانے، روٹی مل جائے گی دوست سے آگے. فرمایا بھوک میں نے بھی لگی، میں بھی ایسے کم نکلے. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. پیارے پیغمبر کی طرف چلے، آگے سے اللہ کے نبی آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کو دیکھ کے پوچھا کدھر؟ کہا آقا بھوک لگی تھی آپ کے پاس آئے کھانے کو. میں بھوک مجھے بھی لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، آؤ ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ابو ایوب کے گھر پہنچے. حضرت ابو ایوب کو بتایا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھانے آئے ہیں. دوستی ہے، تعلق ہے، پیار ہے، ایسا ہو جاتا ہے. حضرت ابو ایوب خوش ہو گئے، میری قسمت. بکری ذبح کی، پکائی، پیش کی. اللہ کے نبی نے سامنے گوشت دیکھا نا، دل بھر آیا. فرمایا ابو ایوب تھوڑا سا سالن اور روٹی میری بیٹی عائشہ کے گھر، میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھی دے آؤ. کئی دنوں سے اس نے بھی کچھ نہیں کہا. روندے آلے بیت نو منتے ہیں. کبھی آلے بیت کی اس کیفیت کو بھی تو دیکھو. آقا کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا تھوڑا سا سالن اور روٹی میری بیٹی میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کے گھر لے آؤ. کئی دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان لوگوں کے پاس قناعت کی دولت تھی، قناعت کی دولت تھی، بے رغبتی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں. آپ پڑھا کرتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی. اللہ مجھے جو تو نے عطا کیا اس پر قناعت عطا فرما. وبارک لی فی، اور جو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. واخلق لی علی کل غائبۃ لی بخیر. اللہ جو مجھے نظر نہیں آتا تو اس میں میرے لیے خیر پیدا فرما. جو میرے مقدر میں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اس میں خیر پیدا فرما. آقا نے دعا، ایک صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے نبی کوئی چیز سکھا دیں، کوئی دعا سکھائیں. فرمایا پڑھو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی خلقی وبارک لی فی کسبی وقنعنی بما رزقتنی. فرمایا دعا مانگو اللہ سے، اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے اخلاق میں وسعت پیدا فرما، میرے اخلاق میں وسعت پیدا فرما. مسکراتا چہرہ، ہنس کے ملنا، چپٹی لگا کے ملنا، محبت کا اظہار کرنا، ہاتھ ملانا. فرمایا کہ دعا مانگو اللہ سے میرے اخلاق کو بہتر کر. اللہ اکبر. فرمایا وبارک لی فی کسبی، اللہ میری کمائی میں برکت عطا فرما، اور جو تو نے مجھے دیا اس میں مجھے قناعت عطا فرما. میرے آقا قناعت کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے قناعت نصیب فرما. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے نا کہاں سے بکتے بکاتے غلام ہوتے ہوئے مدینے آئے، مسلمان ہوئے، آزاد ہوئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منی، سلمان میرے اہل خانہ سے ہے، سلمان میرا ہے، میں سلمان کا ہوں. اللہ کے نبی رخصت ہو گئے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں یہ گورنر رہے. گورنر کی ٹور شور تو آپ کو پتہ نا بڑی ہوتی ہے. گورنر رہے. جب موت کا وقت آیا نا تو حضرت سلمان رونے لگے. لوگوں نے پوچھا ابو عبداللہ روتے کیوں ہو؟ کہا ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ نہیں پورا کر سکے. آپ نے فرمایا تھا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا. میں گورنر رہا ہوں، میں لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے میں وعدہ نہیں پورا کر سکتا. فکر دیکھیے. اور نکلا کیا؟ مورخین نے لکھا سیرت نگاروں کے بعد سلمان فوت ہوئے، ان کی وراثت تلاش کی گئی تو 30 درہم نکلے. ان 30 درہموں پہ حضرت سلمان رو رہے ہیں. پتہ نہیں اللہ سے کیا، اللہ کے نبی سے کیا وہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کے پیچھے نہ لگ جانا، دنیا کے پیچھے نہ لگ جانا. اور ہم گورنر بن گئے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور اس حوالے سے بات ہے، قناعت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ فقیر بن کے بیٹھ جائیں، اپنی زندگی بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں، مال کمانے کی کوشش. قناعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں جی بس ٹھیک ہے جی ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں گھر ہی آ جائے کوئی، ہمیں کو مانگنے لگ جائے، فقیر بن جائے، رائے اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، اس طرح کے نعرے لگانے لگ جائے. یہ بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مانگنے والے کو کام سکھایا کہ کام کرو، مزدوری کرو، اجرت کرو.
آپ نے منع نہیں کیا دولت کمانے سے، میں دولت کماؤ لیکن اس نیت سے کماؤ کہ اپنی دولت سے میں غرباء، فقراء اور ناداروں کی مدد کروں گا، اپنے رشتے داروں کو اس لیے دولت کماؤ۔ دولت کو اپنے رعب کے لیے، دولت کو اپنے تکبر کے لیے، دولت کو لوگوں کو حقیر جاننے کے لیے نہ کماؤ۔ حضرت عثمان کے پاس بڑی دولت تھی، حضرت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی دولت تھی، حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والے تھے، کپڑا منگواتے تھے بیرونی ممالک سے اور یہاں مکہ میں بیچا کرتے تھے۔ کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، دولت کمانے سے منع نہیں کیا، غریب رہنے کی بھی تاکید ہے، غریب ہی رہو یہ نہیں کہا۔ دولت کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے خرچ کرو، ضرورت کے مطابق خرچ کرو اور خواہشات نہ پالو، اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے نہ مرو۔ اسی لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی ساری جائیداد صدقے میں نہیں دے سکتا، کسی ایک بچے کو نہیں دے سکتا، مرنے سے پہلے کہ میری اولاد نافرمان ہے وہ مسجد بنا دیتی ہے، مسجد جائز ہی نہیں ہے۔ اولاد کو فقیر چھوڑ کے نہیں مرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد مانگتی نہ پھرے، خودداری اور غیرت کے خلاف ہے۔ قناعت کا یہ مطلب نہیں ہے، قناعت کا مطلب یہ ہے ضرورتیں پوری کرو لیکن خواہشات کو سر پہ مسلط نہ کرو۔ ایک چیز آپ کی خواہش آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہش ہے، اس خواہش کو کیوں آپ اس کے پیچھے لگے، اور اس کے لیے پھر خواہش ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ بینکوں سے گاڑیاں لینا، آپ کے پاس 10-12 لاکھ روپے ہے، گاڑی مل جاتی ہے، ضرورت ہے ضرورت پوری کر لیں۔ کس نے کہا کہ آپ 60-70 لاکھ روپے کی گاڑی لیں؟ اس کے لیے بینک کے پاس 10 لاکھ ان کو دے دو اور ان سے 70 لاکھ کی گاڑی لے آؤ، پھر ساری زندگی کر کس سے اتارتے رہو۔ اسلام بہت شفاف دین ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت کی زندگی گزارو، اور عزت کی زندگی قناعت سے ملتی ہے، یاد رکھیں۔ آج یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، بچے کتنے پیسے دے کے ڈبکی لگا کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، گویا موت خود خرید رہے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں جو خدا وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے، اس کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، لوٹ آؤ، تھوڑا کھا لو، اپنے والدین کے ساتھ رہو۔ ماں باپ بیمار ہیں، بچہ ادھر تڑپ رہا ہے، ماں باپ مر گئے ہیں، بچہ آ ہی نہیں سکتا، کفیل نے اجازت نہیں دی، ویزا نہیں ملا، نہ ٹکٹ نہیں ملی، جہاز نہیں مل رہا، 4 دن بعد آئے گا، 5 دن بعد آئے گا، دولت ہی کمانی ہے نا۔ حضرت گرامی، آج ہمارے معاشرے کو بچانا ہے تو قناعت سکھائیے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے دائرے میں رہ کے جینا سکھائیے، اپنی ضرورتیں پورا کرنے والا بنائیں، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں، نہ بھگائیں کہ خواہشات، بہن کی خواہشات پوری کرنی ہے، ماں کی خواہش پوری